بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 61 قصہ مدینہ سے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت مولانا محمد شفیع اکانوی اپنی کتاب شام کربلا میں لکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ آپ علیہ السلام کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ علیہ السلام کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں ہی تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو تو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی تھی، وہ آپ علیہ السلام کے دیدار پر بہت خوش اور دل روشن کرتے تھے۔ اگلا قصہ مکہ معظمہ کی توہین نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، طواف و سعی کے بعد اپنے حج و عمرہ کو مفردہ کے ساتھ بدل کر محل ہو گئے تھے، کیونکہ تکمیل حج نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ یزید نے 30 آدمی حج کے بہانہ سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے اور ان کو حکم دیا کہ ہر حال میں موقع پا کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ اگر آپ مکہ معظمہ تشریف نہ لے جاتے تو اس میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ مکہ معظمہ کی اور بالخصوص بیت اللہ کی ہتک ہوتی ہے، جسے آپ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ میری وجہ سے حرم خدا کی اور مکہ معظمہ کی توہین ہو۔ آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن مکہ معظمہ میری وجہ سے رنگین ہو تو میں اس کو ہرگز پسند نہیں کر سکتا۔ اگلا قصہ کوفیوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ لاشبہ مکہ معظمہ کے احباب و اسباب نے آپ کے اس ارادہ پر آپ کو سفر عراق پر جانے سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابن زبیر نے کہا کہ کوفیوں کا کچھ اعتبار نہیں، ان پر قطعاً اعتبار نہ کریں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ہاتھ آپ کے باپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے اور آپ کے بھائی سیدنا امام حسن کی شہادت میں تھا، اس لیے آپ وہاں جانے کا ارادہ تک کر دیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اس بات کو بھی سن کر اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ اگلا قصہ میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن عباس علی کے رشتے سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چچا تھے، اور سیدہ فاطمہ کے رشتہ سے نانا تھے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عمر میں تقریباً 9 سال بڑے تھے اور بزرگ بھی تھے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے بلایا اور آپ نے ان کے بلاوے پر وہاں جانے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً آ کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے تو یہ بیان کرو آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں، کیونکہ چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھ دیا ہے اور کوفہ سے ان کی جماعتیں اور درخواستیں آ رہی ہیں، اور میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، اب مجھے جانا چاہیے۔ اور دوسرا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں خاص حکم فرمایا ہے، میں اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا اچھا تو میری ایک بات مان لو، وہ یہ کہ اپنے ہمراہ بیوی بچوں اور خاندان کو نہ لے جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں، اور جس طرح
حضرت عثمان کے بیوی بچے ان کو دیکھتے دیکھتے رہ گئے کہ وہ ان کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ یہ عظیم صدمہ خواتین اور بچے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، زندگی کے آخری لمحات میں چاہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ ہوں، ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہے کہ میرے بچے اور خاندان والے بھی اس ابتلا میں مبتلا ہوں۔ اس گفتگو کو سیدہ زینب بھی سن رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے بزرگوار، بے شک آپ درست فرما رہے ہیں اور قلبی احترام بھی رکھتے ہیں، لیکن میں اپنے بھائی کو ایسے موقع پر اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر یہ جائیں گے تو زینب بھی ضرور جائے گی، اس لیے کہ بھائی کو تنہا نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، یہ تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس سفر کا ترک نہیں کریں گے تو آپ کس طرح رک سکتی ہیں؟